لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله لو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم درود پاک پاک الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا الصلاة والسلام عليك يا احباب گرامی سورہ مجادلہ کی آخری آیہ مبارکہ 28ویں پارے سے تلاوت کی ہے. لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر. اللہ پر ایمان لانے والے، آخرت پر ایمان لانے والے وہ ہیں جو ایمان کی جملہ متقاضی اور جملہ مبتدیات اور جملہ ایمانیات پر ایمان لانے والے ہیں. سبحان اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں ایمان والوں کی ایک پہچان اور ایک تعارف بیان کیا ہے کہ مومن ہوتا کون ہے؟ جو کلمہ پڑھ لے، نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، زکوٰۃ دے دے، حج کر آئے، وہ مومن ہے. بظاہر تو ہمیں یہی لگتا ہے، لیکن یہ قرآن ہے، سورہ مجادلہ ہے، اس میں اللہ پاک نے ایک حقیقت کو بیان کیا ہے. اللہ کہتا ہے لا تجد قوم، آپ ایسی قوم نہیں پائیں گے، آپ کو ایسی قوم ملے گی نہیں یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر بھی ایمان لائیں اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لائیں. یوادون من حاد اللہ ورسولہ، یعنی ایمان کا دعویٰ بھی کرے اور رسول اللہ کے دشمنوں کو پسند بھی کرے. ایسے ایمان والے آپ کو کہیں نہیں ملے. یعنی گویا قرآن کی اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں وہ مومن ہی نہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے بھی محبت رکھیں اور اللہ پر بھی ایمان لائیں، رسول اللہ پر بھی ایمان لائیں. اور انداز دیکھیے اللہ نے کیا اختیار کی، لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر. جس طرح بعض ملنگ قسم کے لوگ، جاہل لوگ، وہ کہتے ہیں لا تقربوا الصلاۃ، بھائی نماز نہیں پڑھتے. اس نے کہا نماز کا تو اللہ نے حکم منع کیا کہ نماز کے قریب نہ جاؤ. اس نے کہا کہاں بھائی؟ اس نے کہا دکھل، قرآن میں لکھا ہوا ہے لا تقربوا الصلاۃ، کہا آگے بھی تو پڑھو. اس نے کہا آگے تو پورے قرآن پر عمل تو نہیں ہوتا، چلو اتنے پر ہی عمل ہو جائے تو کافی ہے. تو یہی حال ہے آج کل کے ان نام نہاد ایمان والوں کا کہ ایک طرف ان کا طرز زندگی رسول اللہ کے دشمنوں والا، ان کا اوڑھنا بچھوڑنا اسلام کے دشمنوں کے ساتھ، اور دعویٰ ایمان کا. فرمایا لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، جو اللہ کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں، اللہ کے ساتھ جنگ میں رہتے ہیں، رسول اللہ کے ساتھ جنگ میں رہتے ہیں، ان سے محبت رکھے. ایسا نہیں ہو سکتا بھئی. اگر کوئی جو ایسا بندہ ہے، اس کا سٹیٹس ایسا کہ ابا ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، یا خاندان کا کوئی بندہ ہے، تو مجبوری ہے کیا کرے؟ اس کو گھر سے نکال دیں. اللہ نے یہ بھی بات کلیئر کر دی. فرمایا لو کانوا آباءہم، اگرچہ وہ ان کا باپ ہی کیوں نہ ہو. اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہے
کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور اگر اسلام کی راہ میں تمہیں کوئی رکاوٹ نظر آئے، تمہارا باپ ہی رکاوٹ کیوں نہ ہو، اس رکاوٹ کو عبور کر جاؤ، کیونکہ لا طاعت فی معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ اب یہ اس آیت کا ایک شان نزول ہے، اس کا ایک پس منظر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یار غار جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، آپ اپنے گھر گئے، ان کے والد حضرت عثمان بن نبی قحافہ جو بھی مومن نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کہا یار میرا بچہ تھا، بڑا اچھا بچہ تھا، کاروباری تھا، تاجر تھا، کماتا تھا، بڑا اچھا اس کا بزنس تھا، جب سے اس کی یاری ہو گئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو یہ تو کسی کام کا ہی نہیں رہا۔ اور اس سلسلے میں اس کو سمجھاتے رہتے کہ بھئی اپنے کاروبار کی طرف ہی توجہ دو، اپنے باقی معاملات بھی ظاہر ہے چلانے ہیں، ہر وقت ادھر ہی بیٹھے رہتے ہو۔ تو یہ ان کو منع کرتے کہ آپ ایسا نہ کہا کریں، وہ میرے آقا ہیں، میرے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، آپ ایسی بات نہ کہیں۔ سبحان اللہ۔ ہوا یہ کہ حضرت عثمان ابی قحافہ نے رسول اللہ کے بارے میں کوئی نازیبہ کلمہ کہہ دی، کوئی ایسی بات کہہ دی جو ناقابل بیان ہے، جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا غصہ آیا تو آپ نے اپنے باپ کے زور سے تھپڑ مار دی، جس سے آپ کے والد جو عمر رسیدہ تھے گر گئے۔ گھر کے افراد پڑے، بیوی اور بچے اور باقی چلو بیچ بچاؤ کروایا، اور ان سے کہا آپ چپ کر جائیں، آپ ایسی بات نہ کریں جو بات ان کو پسند نہیں ہے۔ اور اس بات پر حضرت ابوبکر صدیق گھر سے نکلے اور رسول اللہ کی بارگاہ میں گئے۔ وہ غیب کی خبریں دینے والا رب، اس نے رسول اللہ کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پہنچنے سے پہلے ہی خبر دے دی سبحان اللہ، کہ جو آپ کے یار غار ہیں وہ تو یہ کاروائی ڈال کے آئے، وہ تو اپنے باپ کو انہوں نے تھپڑ مارا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا ابوبکر کیا ہوا، کیا بات ہوئی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد نے آپ کے خلاف زبان کھولی تھی، اور مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ کوئی آپ کے خلاف بات کرے، وہ میرا باپ ہی کیوں نہ ہو، تو میں نے اس کو تھپڑ مار دیا۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، تیرا باپ تھا، تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا کر کہا حضور مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، اگر ابو بکر کے پاس اس وقت تلوار ہوتی تو اپنے باپ کا سر تن سے جدا کر دیتا۔ اللہ نے شان صدیق اکبر میں اس اقدام پر قرآن کی یہ آیہ مبارکہ سورہ مجادلہ کی آخری آیت مبارکہ اتاری اور بتلایا کہ ابو بکر کا یہ کام اللہ کو اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ نے اس کی تعریف میں قرآن اتار دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واہ واہ، عرض کیا حضور اگر میرے پاس تلوار ہوتی تو اپنے باپ کا سر تن سے جدا کر دیتا۔ واہ واہ، فرمایا لو کنوا آباءہم و ابناءہم، اگرچہ بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جو حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے تھے، غزوہ بدر ہوا تو چونکہ صدیق اکبر تو ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے، اور ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے میدان بدر میں، اور جنگ ہوئی، اللہ نے اسلام کو فتح عطا فرمائی، کفر کو ذلیل کیا، 70 کافر مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے، اور پھر بات چلتی 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 اس مقام پر آ گئی کہ وہ عبد الرحمن بن ابی بکر بھی مومن ہو گئے۔ اس وقت مومن نہیں تھے، کافروں کی طرف سے لڑنے آئے تھے۔ انہوں نے ایک دن کہا اے ابا جان، میدان بدر میں آپ میری تلوار کے آگے 2-3 دفعہ آئے، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ جب لڑائی ہو رہی تھی تو میں چاہتا تو آپ کی گردن اڑا دیتا، میں کافروں کی طرف سے تھا، تب کافر تھا،
اور آپ میرے والد تھے تو میں نے باپ سمجھ کر آپ کی گردن نہیں کاٹی، آپ پر وار نہیں کیا، اپنی تلوار کو روک لیا۔ جناب صدیق اکبر نے ایسا جملہ کہا جس سے ایمان والوں کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، اور ایمان کی بنیاد اور اس کی روح کا پتہ چلتا ہے کہ ایمان کی بنیاد کیا ہے۔ جناب صدیق اکبر نے کہا بیٹا تو نے تو مجھے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، لیکن اگر تو میری تلوار کے سامنے آتا میں تجھے بیٹا سمجھ کے کبھی نہ چھوڑتا، دشمن مصطفیٰ سمجھ کے تیری گردن اڑا دیتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ گلی گلی نگر نگر ابو بکر، ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر، ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر، مصطفیٰ کا ہم سفر۔ ابو بکر، ابو بکر۔ سبحان اللہ، اور فرمایا او اخوانہم او عشیرتہم، کہ رسول اللہ کا دشمن اگر بھائی ہو یا خاندان کا کوئی بندہ ہو۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا حقیقی ماموں قتل کر دیا، اپنی ماں کا بھائی قتل کر دیا غزوہ بدر میں، اور فرمایا یہ جو لوگ ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کاتبہ کا معنی جو ہے وہ دو معنی میں استعمال ہوا قرآن میں۔ کاتبہ کا معنی ایک ہے فرض کر دیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے۔ تو فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو فرض کر دیا ہے، سبحان جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، وَأَيَّدَهُمْ، اور ان کی مدد کی ہے۔ بے شک، بے شک، اللہم اید الاسلام والمسلمین، دعا کرتے ہیں نا، اللہم اید الاسلام والمسلمین، یا اللہ اسلام کی مدد فرما، مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ کہتا ہے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ ان کی مدد فرماتا ہے جبریل امین کے ذریعے۔ سبحان اللہ، یعنی جبریل کے ذریعے مدد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ میرا اللہ جو مدد کرنا چاہے تو بغیر جبریل کے بھی مدد کر سکتا ہے نا۔ کہتے ہیں غزوہ ہجرت کی رات تھی، غار ثور تھا، آدھی رات کا وقت تھا، گپ اندھیرا تھا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ سے عرض کیا حضور مجھے پیاس لگ گئی ہے۔ سبحان اللہ، حضور نے فرمایا اذهب الى صدر الغار فاشرب، غار کے منہ پر جاؤ اور پی لو۔ سبحان اللہ، اب غار کے منہ پر کہاں کوئی ٹوٹی لگی ہوئی تھی، کوئی بور تھا، کوئی نلکا تھا، کیا تھا؟ لیکن جناب صدیق اکبر نے زبان رسالت سے یہ جملہ سنا، دل میں ذہن میں کوئی خیال نہیں آیا کہ غار کے دروازے تک جاؤں تو میں حضور سے کہوں حضور وہاں تو پانی کہاں سے آنا ہے؟ کہا حضور نے فرما دیا تو چل پڑے۔ سبحان اللہ، بے شک، اسی طرح کئی بندے دین پر عمل کرتے کہتے ملے گا کیا، اتنا عرصہ ہو گیا نمازیں پڑھتے ہوئے، تلاوت کرتے فائدہ نہیں ہوا، کوئی وظیفہ کرتے فائدہ نہیں ہوا۔ اور جب رسول اللہ کا فرمان آ جائے، رب کا حکم آ جائے تو اس کو کر گزرو، یہ طریقہ صدیقی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور نے فرمایا اذهب الى صدر الغار فاشرب، جاؤ غار کے منہ پر جاؤ اور پی لو جا کے۔ آپ کہتے ہیں میں اٹھا، 2 قدم چلا تو غار کا منہ آ گیا۔ میں نے وہاں دیکھا کہ غار کے منہ پر ٹھنڈا میٹھا اور سفید پانی کا چشمہ جاری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں نے وہاں سے پیا، جب میں نے اس میں سے پیا پہلا گھونٹ لیا تو شہد سے میٹھا، احلا من الاصل، شہد سے میٹھا، ابرد من الثلج، برف سے ٹھنڈا، سبحان اللہ، اور ابیض من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید۔ سبحان اللہ، میں نے رج مار کے پانی پیا اور میں واپس پلٹا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر پی آئے؟ جی حضور پی آیا۔ فرمایا کیسا تھا؟ اس کے حضور دودھ سے زیادہ سفید تھا، شہد سے زیادہ میٹھا تھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا، سبحان اور کستوری سے زیادہ اطیب من ریح المسک، کستوری سے زیادہ خوشبودار بھی تھا۔ اے شربت بزوری پینے والوں، سندل پینے والوں، وہ جنت کا جو شربت ہے اس کی تو بڑی خوشبو ہے۔ حضور نے فرمایا جانتے ہیں یہ پانی آیا کہاں سے؟ سبحان اللہ، عرض کیا حضور اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر جب تو نے مجھ سے پانی مانگا، اللہ نے جنت میں نہروں اور چشموں کے فرشتے کو حکم دیا کہ میرے محبوب کے یار نے پانی مانگا ہے، غار کے منہ تک اس کے لیے چشمہ جاری کرو۔ جنت سے لے کر غار کے منہ تک ابو بکر تیرے لیے چشمہ جاری کیا گیا۔ عرض کی حضور اللہ کے ہاں میری یہ عزت ہے؟ اتنی عزت ہے اللہ کے ہاں؟ فرمایا اس سے بھی زیادہ۔ یا رسول اس سے زیادہ کتنی ہے؟ فرمایا اللہ نے جنت کے دروازے پر لکھ دیا ہے، اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ وہ شخص جس کے دل میں محبت ابو بکر نہیں ہوگی وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، اور جس کے دل میں بغض صدیق اکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اتنی عزت ابو بکر تیری اللہ کے نزدیک۔ اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایدہم بروح منہ، اللہ کہتا ہم نے ان کے لیے مدد کی، ان کی جبریل کے ذریعے فرشتے مدد کرنے آتے ہیں۔ آج میں حدیث پڑھا رہا تھا اس بچے کو ریاض الصالحین، اس میں یہ حدیث گزری۔ آج کا سبق ہے، مجھے یاد آ گیا، بڑا مزیدار سبق تھا، یاد کیا؟ زبانی یاد کرو پکا مولوی بن جائے گا، لوگ تیرے پیچھے پیچھے پھریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر رسول اللہ سے عرض کیا، جب کافر جو ہے غار ثور کے دروازے پر کھڑے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ اپنی نظریں اپنے پاؤں کی طرف کرے اِلَىٰ قَدَمَيْهِ لَأَبْصَرْنَا، ہم تیرے نظر آ جائیں گے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر تو یہ بتا تیری کیا رائے ہے، تیرا کیا خیال ان دو کے بارے میں؟ تو کیسے دیکھتا ان دو افراد کو جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ان دو کے بارے میں کیا کہتا جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو؟ آپ سمجھے نہیں بات، میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہاں میں اور آپ اس کمرے میں بیٹھے ہوئے، جس وقت آپ نے عارضی مسجد بنا رکھی ہے، نماز پڑھتے ہیں، ادھر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، محفل ہوتی ہے، میں اور آپ کے ساتھ ہیں، اور یہاں ہم کہیں گے یار اللہ ہمارے ساتھ ہے، گویا جتنا اللہ میرے ساتھ ہے، میں یہاں قرآن شریف پکڑ کے بیٹھا ہوں، اتنا ہی اللہ حافظ حبیب صاحب کے ساتھ ہے، اتنا ہی اللہ مبارک صاحب کے ساتھ ہے، اتنا ہی اللہ بھائی بوٹا کے ساتھ، اتنے سب باسط صاحب سب کے ساتھ اللہ اتنے جتنا میرے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ بھئی میں تو گنہگار آدمی ہوں، آپ نیک لوگ ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، نمازی ہیں، تو میں اور آپ سٹیٹس میں برابر، آپ مجھ سے بہتر ہیں، میں آپ کے برابر نہیں ہو سکتا، لیکن آپ سوچئے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ کائنات میں اگر کوئی ہے تو وہ محمد رسول اللہ، حضور سے زیادہ اللہ کے نزدیک کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ اور صدیق اکبر کی شان دیکھیے کہ صدیق اکبر وہ ہستی اور وہ شخصیت ہے جس کے لیے رسول اللہ نے یہ اعزاز بخشا صدیق اکبر کو۔ فرمایا ابو بکر ان دو کے بارے میں تو کیا کہتا ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ گویا غار میں جتنا اللہ رسول اللہ کے ساتھ تھا اتنا اللہ ابو بکر کے ساتھ بھی تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، گلی گلی نگر نگر، ابو بکر
گلی گلی نگر نگر مصطفیٰ کا ہم سفر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا واہ 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 تو یہ جو آیت ہے واہ واہ لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو غم ابو بکر کو کس چیز کا تھا؟ ابو بکر کو اپنے روزگار کا کوئی پریشانی تھی؟ نہیں. ابو بکر کو جو ہے وہ کوئی مالی مسائل تھے، کوئی اولاد کا مسئلہ تھا، کوئی نوکری کا مسئلہ تھا؟ فرمایا غم نہ کر. ابو بکر کو صرف ایک غم تھا اور وہ تھا حفاظت مصطفیٰ کا، سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ رسول اللہ کو یہ نقصان نہیں پہنچائے. تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ کہتا ہے جب ابو بکر نے یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اگر اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں گے تو ہم ان کو نظر آ جائیں گے. اللہ نے فرمایا ابو بکر یہ بات نہ کر. رسول اللہ نے فرمایا تو پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ کیا ہے؟ ہمارے ساتھ ہے. ہمارے ساتھ ہے. اور اللہ کتنا ساتھ ہے؟ اللہ قرآن کہتا ہے اللہ نے فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ. جملہ دیکھیں ذرا قرآن شریف کا. بندے تو دو ہیں. فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، اللہ نے اس پر سکینہ نازل کیا. جب بندے دو ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا چاہیے تھا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُمَا، اللہ نے دونوں پر سکینہ نازل کیا. نہیں، اللہ نے کہا میرے محبوب کو تو سکینہ کی ضرورت ہے. اس وقت ضرورت ابو بکر کو سکینہ کی. سبحان اللہ. تو وہ غار وہ تھا، اس غار میں سکینہ جناب صدیق اکبر پر نازل ہوا. اور یہ قرآن کہہ رہا ہے واحد کا سیغہ ہے، واحد مذکر غائب کا سیغہ ہے. فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ، یعنی اس وقت تو مدد دونوں کی ہو رہی تھی. اللہ کہہ رہا ہے اس کی ایک کی مدد ہوئی. فرمایا یہاں مدد کی ضرورت صدیق اکبر کو تھی. سبحان اللہ. بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، ایسے لشکروں کے ساتھ مدد کی جن کو وہ دیکھتے نہیں تھے. وہ کون سا لشکر تھا؟ اب ظاہر ہے ایک ہوتا ہے ایمان بالغیب، ایک ہے ایمان بالمشاہدہ. اور مشاہدے والا ایمان انبیاء کا ہے. سبحان اللہ. نبیوں کا ایمان مشاہدے کا ہے. ہمارا ایمان تو غیب کا ہے، ہم نے اللہ کو دیکھا تھوڑی ہے. ہم نے نہ جنت دیکھی، نہ دوزخ دیکھی، نہ محشر دیکھا، نہ میزان دیکھا، نہ پل صراط دیکھا. بس ایمان لے آئے رسول اللہ نے کہا تو نبیوں کا ایمان مشاہداتی ہوتا ہے. اور صدیق اکبر وہ شخصیت ہے کہ جس کو اللہ نے فرمایا وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، ایسے لشکروں کے ساتھ اس کی مدد کی جس کو وہ دیکھتے نہیں تھے. کیا ہوا؟ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ ادھر سے آ گئے، ایک امکانی بات تھی کہ اگر آئیں گے، دیکھ ہی لیا، آئیں گے تو ہم کدھر جائیں گے؟ حضور نے فرمایا ارجع ہاہنا نحن نذهب ہاہنا، اگر یہ ادھر سے آئیں گے تو ہم ادھر جائیں گے. اگر آپ غار ثور میں جائیں نا تو غار کی دوسری جانب کئی ہزار فٹ کی پستی ہے، وہاں کوئی شاید گرے تو مجھے پتا زندہ ہی نہ رہے. جب انہوں نے کہا اگر یہ ادھر سے آئیں گے ہم ادھر کو جائیں گے. جب ادھر صدیق اکبر نے دیکھا تو وہ کافر نظر آ رہے تھے، مشرک نظر آ رہے تھے. جب ادھر دیکھا تو سامنے ایک سمندر تھا اور کشتی کنارے پر لگی ہوئی تھی. سبحان اللہ. نہ وہاں پانی، نہ وہاں سمندر، نہ وہاں کوئی شے. لیکن جناب صدیق اکبر کو اللہ نے مشاہدہ کرایا کہ میں رب العالمین چاہوں تو ایک لمحے میں سمندر اور کشتی بھی آ سکتی. سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ كَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا. یہ کلمہ سفلا اور کلمہ علیٰ کیا ہے؟ یہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے. ایک پستی میں پڑا ہوا کلمہ، ایک ہے بلندی میں پڑا ہوا کلمہ. وہ جتنی گندی باتیں آپ زبان سے نکالتے ہیں وہ سب کلمات سفلا ہیں، اور جتنی اچھی باتیں آپ زبان سے نکالتے ہیں وہ کلمہ علیٰ ہے.
گویا کافروں کا سارا کلام کلمہ سفلا ہے، اسفل السافلین میں رہیں گے، اور جو رسول اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا قول ہے، وہ کلمہ علیہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، کافروں کے کلمے مٹی میں مل گئے، وَكَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، اللہ کا کلمہ ہی بلند ہوگا۔ اور وہ کیا کلمہ ہے؟ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا محبوب، ہم نے جو دین دے کر تمہیں بھیجا ہے، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ، وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا دین حق کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس کا دین سارے ادیان پر غالب آ جائے۔ سبحان اللہ۔ اب کتنے بچے مارے ہمارے غزہ کے اندر، ایک جدید ریسرچ آئی ہے، آرٹیکل شاید آپ کی نظر سے گزرا کہ نہیں گزرا، جتنے ہزار بچہ انہوں نے قتل کیا، جتنے ہزار کافر مارے، مسلمان شہید کیے، اس سے 11 گنا زیادہ عیسائی اور یہودی مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ کافروں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، پوری دنیا کے اندر اسلام اس طرح پھیل رہا ہے۔ یہ ہے میرے اللہ کی قوت اور اسلام کی قوت بے شک بے شک۔ کہ جو ہمیشہ بڑھتی رہے گی۔ انشاءاللہ۔ اور کیا فرمایا؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان ویدخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، اور وہ ان کو داخل کرے گا جنت میں جس کے نیچے نہریں جاری۔ نبی پاک سرکار تشریف فرما صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما رہے ہیں، خواب بیان کریں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں داخل ہو رہا ہوں، میں نے خواب دیکھا کہ میں جنت میں داخل ہو۔ حضرت صدیق اکبر نے پوچھا حضور میں کدھر تھا؟ حضور آپ جنت میں چلے گئے تو میں تو ہر وقت آپ کے ساتھ ہی ہوتا ہوں، تو جب خواب میں آپ جنت میں تشریف لے گئے تو میں ابو بکر کدھر تھا؟ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر سن، جب تک تو جنت میں داخل نہیں ہوگا نبیوں کے علاوہ کوئی اور بندہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کا ہم سفر، ابو بکر، مصطفیٰ کا ہم سفر، گلی گلی نگر نگر۔ بھائی فرمایا کہ ابو بکر پہلے میں جنت میں جاؤں گا اور دوسرا جو جنت میں جائے گا تو ابو بکر ہوگا۔ یعنی ساری اس نہیں، غار میں بھی تو دوسرا ہے، بیزار میں بھی تو دوسرا ہے، اور جنت میں داخلے میں بھی تو دوسرا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ دیکھیں رسول اللہ کا انداز دیکھیں، اپنے یار، اپنے محبوب، یہ رسول اللہ کے محبوب تھے صدیق اکبر، سبحان اللہ۔ ہیں رسول اللہ ان کے محبوب ہیں اور یہ رسول اللہ کے محبوب۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا بھی آج تم میں کوئی بندہ ایسا ہے جس نے کسی غریب کی مدد کی؟ ہاں، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ سارے بیٹھے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اور آج کوئی غریب کو، کسی بھوکے کو کھانا کھلا کے آیا؟ صدیق اکبر نے کہا میں کھلا کے آیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا بات ہوگی، جنہوں نے کھلایا نہیں تھا ان کے دل میں لڈو پھوٹ رہے آئے، کاش اب بھی رستے میں آتے کھجورے بانٹ آتے، کوئی صدقہ کار آتے۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ کسی بیمار کی عیادت کس نے کی؟ صدیق اکبر نے کہا حضور میں نے کی۔ سبحان اللہ۔ اچھا حضور نے فرمایا آج کسی جنازے کی جو ابتدا ہے وہ تم میں سے کسی نے کی؟ حضرت صدیق اکبر نے کہا میں نے کی۔ سبحان اللہ۔ الغر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد اعمال کا تذکرہ کیا، کھانا کھلانے کا، لباس دینے کا، پانی پلانے کا، کسی غریب کی مدد کرنے کا، صدقہ و خیرات کرنے کا، اور ان سب میں جناب صدیق اکبر سابقون الاولون، ہر عمل میں، ہر نیکی میں۔ وہ جو بڑی مشہور بات ہے، میرا جمعے کا عنوان تھا اس دفعہ احسانات صدیق اکبر کیا کیا ہے، اس کی لسٹ میں نے جاری کی ہے
کچھ پچھلے جمعے بیان کیا، کچھ آئندہ جمعے بیان کروں گا، لیکن اس آیت کو میں پورا کروں گا۔ تو میں اس میں بیان کر رہا تھا کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات جو رسول اللہ پر ہیں، حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق کے احسانات ایسے نہیں ہیں رسول اللہ پر کہ بھئی حضور کے گھر میں کھانا نہیں تھا تو یہ کھانا لے کر گئے، یا ان کو کوئی ذاتی ضرورت تھی رسول پاک کو تو یہ کوئی ذاتی امداد کرتے رہے نا۔ حضرت صدیق اکبر کے احسانات اسلام پر ہے، اسلام پر بے شک ہے، بے شک بے شک۔ اور اسلام پر احسانات دراصل رسول اللہ پر احسانات ہے۔ آج بھی اگر کوئی قرآن کی مدد کرتا ہے، کوئی اسلام کی مدد کرتا ہے تو اس کا احسان رسول اللہ پر ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن میرے آقا نے جنتیوں کی صفات بیان کی کہ جنت میں کون کون جائے گا، سبحان اللہ۔ اور جو جنت میں جائیں گے ان میں کیا کیا اوصاف ہوں گے۔ حضور نے 1 2 3 4 5 360 اوصاف بیان کیے۔ سبحان اللہ۔ کتنے؟ 360 اوصاف بیان کیے۔ فرمایا ان میں سے کوئی ایک بھی اگر کسی بندے میں پائی جائے صفت، وہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جناب صدیق اکبر نے عرض کیا رسول اللہ یہ 360 تو بہت زیادہ ہیں، کوئی یہ میرے اندر بھی ہے؟ سبحان اللہ۔ ہے؟ حضور نے فرمایا ابوبکر تیرے اندر 360 کی 360 اوصاف موجود ہیں۔ واہ 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 واہ، یہ ہے سخاوت مصطفیٰ، یہ ہے شان صدیق اکبر بے شک بے شک۔ کہ رسول اللہ صدیق اکبر کے 360 اوصاف بیان کر رہے ہیں۔ یہ رسول اللہ نے یہ جنتیوں کے اوصاف نہیں بیان کیے، اس واقعے کی غرض یہ تھی، اس بات کا مضمون یہ تھا اور مدعا یہ تھا کہ اس مجلس میں بیٹھنے والوں کو پتہ چل جائے کہ 360 کے 360 اوصاف والا اگر بندہ تم میں کوئی ہے تو ابوبکر صدیق ہے۔ سبحان اللہ۔ اب میں آخری بات عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ واہ، سبحان اللہ۔ رسول پاک بیمار ہو گئے، بڑا تذکرہ حدیث کرتاس کا، حدیث کرتاس ہے، سنو۔ حدیث کرتاس میں تو یہ ہے کہ رسول اللہ بیمار ہوئے تو آپ نے قلم اور کاغذ میں گوایا۔ کیا گوایا؟ قلم اور کاغذ میں گوایا۔ جی جی، تو حضرت فاروق اعظم نے کہا حضور ضرورت نہیں ہے، اللہ نے قرآن اور آپ نے سب کو سمجھا دیا ہے، کسی قلم کیوں کہا کہ حضور شدید تکلیف میں تھے، بیماری میں تھے، آپ کا بولنا دشوار تھا، آپ کی انتہائی کمزوری تھی، انتہائی تکلیف تھی، آپ کا حضور رہنے دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے تھا کہ ایک دفعہ ابوبکر فاروق اعظم کا رہنے دو، دوبارہ کہتے لاؤ قلم کاغذ، دوسری مرتبہ کہہ دیتے تو تیسری مرتبہ حضور کو گواتے، صرف ایک دفعہ کا تمام ذخیرہ حدیث پڑا ہوا ہے، اور بڑی شرح حدیث کرتاس کی بڑی کتابیں آگے مارکیٹ میں۔ اب کسی دن میں سناؤں گا آپ کو وہ حدیث کرتاس کیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عظمت دیکھیے کہ رسول بیمار ہوئے، اتنے بیمار ہوئے کہ آپ کے لیے چلنا دشوار ہو گیا، اللہ، بیٹھنا دشوار ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں تھے، حضور ام سلمہ کے گھر میں تھے، تو آپ نے ساری بیویوں کو جمع کیا، 9 ازواج تھی اس وقت رسول اللہ کی، سب کو جمع کیا اور فرمایا میں تم سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ ان کا حضور بتلائیے کیا بات ہے؟ کہا میں تم سے اجازت لینا چاہتا ہوں۔ بیویوں سے کہا حضور کس بات کی اجازت؟ کہا اگر تم مجھے اجازت دو تو میں اپنی بیماری کا ایام صدیق اکبر کی بیٹی کے گھر نہ سبحان اللہ۔ واہ واہ، ہے، یعنی صدیق اکبر وہ ہے کہ رسول پاک اپنی بیماری کا ایام جس اپنی زوجہ محترمہ کے گھر میں گزارنا چاہتے ہیں اور اپنی بیویوں سے اجازت لے رہے ہیں، وہ بیوی جناب صدیق اکبر کی بیٹی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہے، اور کیا مقصد تھا کہ بیمار کی عیادت، تو آپ کو پتہ ہے نا رشتہ داروں پر عیادت کرنا تو فرض ہے، جو عزیز رشتہ دار ہے بیمار کی عیادت کی تو بڑی شان ہے، اس کا تو پورا مضمون بنتا ہے، میں کسی دن بیان کروں۔ تو کیا ہوا؟ حضور نے یہ اعلان